السلام علیکم۔ پروگرام دی جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے سر۔ نئے صوبوں سے متعلق روز ہم ایک نیا کلائمیکس دیکھ رہے ہیں۔ اب تو یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ نے جرنلسٹ کے تھرو میسج پہنچانا ادھر ادھر اسٹارٹ کر دیا، ان کو ایک چینل بنا لیا ایک طرح سے۔ اور یہ میں رات کو محمد مالک صاحب کا شو سن رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ کسی صورت واپسی نہیں ہوگی، نئے صوبوں کی بات پکی ہے، اسمال پروونسز بنائے جائیں گے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کوئی نظام نہیں آئے گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ صوبے بنا کے ہی رہیں گے۔ لیکن دھمکیاں سیاستدانوں کو دی جا رہی ہیں کہ وہ بہت آسانی سے اس بات پہ مان جائیں، اور سیاستدانوں کے پاس اب کوئی اسپیس نہیں بچی سوائے اس کے کہ وہ اس بات پہ اگری کریں۔ منصور علی خان صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے شو میں کہا کہ ان کی ایک بہت ہی طاقتور سینئر پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی اور بہت وثوق کے ساتھ انہوں نے یہ خبر دی کہ کسی صورت یہ جو صوبوں والی بات ہے، یہ والا پروپوزل واپس نہیں لیا جائے گا اور 6 مہینے کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے، ادروائز پولیٹیشنز کی فائلز کھلیں گی۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ایک طرح سے سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو اس چیز پہ خوش نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ صوبے بنے، وہ نہیں اس پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے، لیکن وہ والی ذمہ داری اب شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ آ گئی ہے، کیونکہ کہنے والے ان کے حامی کہتے ہیں PMLN کے کہ وہ اپیرنٹلی بہت زیادہ کلوز ہیں محسن نقوی صاحب سے بھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی۔ تو یہ کس طرح چیز آپ کو کلمینیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریکٹیکل ڈیسیجنس میں اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں؟ جیسا ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم روز بات اس پہ کر رہے ہیں، لیکن روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی۔ جیسے آپ نے کہا، کبھی سیمینارز کیے جاتے ہیں، کبھی محسن نقوی صاحب بات کرتے ہیں، پھر محسن نقوی صاحب اپنی بات کو دوبارہ سے دہراتے ہیں۔ اب یہ جرنلسٹ کے ذریعے سگنلنگ آ گئی ہے، اور جو فائنلی منصور صاحب کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ صوبے 6 مہینے میں نہیں بناتے یہ پولیٹیکل پارٹیاں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو پھر ان کی فائلیں کھلی ہیں، یعنی یا صوبے بناؤ یا گرفتاریاں دو یا گھر جاؤ، یا تم جیل میں ہو جاؤ گے یا تم صوبے بناؤ گے۔ یہ ایک سیدھا میسج ان کی طرف سے آ گیا، اور ڈٹرمنیشن بھی آ گئی کہ کہا گیا کہ یہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ڈی سینٹرلائزیشن کر لیں، بلدیاتی اداروں کو پاورز دے دیں، بلدیاتی الیکشنز کروا لیں تو اس سے آپ کمپنسیٹ کر لیں گے۔ نہیں، وہ جو پلان ہے صوبے بنانے کا، وہ اسی طرح اس پہ امپلیمنٹ ہوگا ودن 6 month۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اس وقت سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ دی گئی ہے، بہت سیریس ڈیمانڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف صوبے بنانے کی ڈیمانڈ ہے؟ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے خاتمے کی تیاری ہے، ایک ریسپی ہے۔ اوکے، صوبے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہر بات پہ دیکھیں نا، سوال کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ سارے سوالات شروع ہوئے NFC کو ری ماڈل کرنا تھا، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ نہریں بنانی تھیں، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ 18ویں ترمیم واپس کروانی تھی، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ پھر اس کے علاوہ اور جتنی بھی خواہشات تھیں وہ ساری آئینی طور پہ پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ کراچی کو صوبہ بنانا تھا، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ وفاق کے حوالے علاقوں کو کرنا تھا، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ تو پیپلز پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے سے رکاوٹ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیر زمین مسلم لیگ نون بھی رکاوٹ ہے۔ تو کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس یہ کافی دیر سے کنسیڈریشن میں ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ چیزیں کرنی ہیں لیکن ہو نہیں رہی، مطلب اس کو ایک بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، ہاں جی بات کرتے ہیں، اتفاق رائے ہوگا تو ہو جائے گی۔ تو اب وہ سنا ہے کہ وہ اکتا گئے، جو باتیں سگنلنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے ایک پریشر دوبارہ سے ری ماؤنٹ کیا گیا ہے۔ تو اب ان سیاسی جماعتوں کے سامنے کیا ہے؟ جیسے ہم نے ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ اگر صوبے بناتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ زہر کا ایک گلاس یہ پئیں گے، اور اگر یہ صوبے نہیں بناتے اور جیل میں جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ایک طرح سے اقتدار جائے گا، ہر چیز چھن جائے گی، اور یہ PTI کی طرح سائڈ لائن نہیں، مطلب ایک طرح سے زیر تاب آ جائیں گے۔ سو
اب یہ سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ اس سارے معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، لیکن بیک وقت جب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بڑا اٹیک کھول دیا ہے ان کے اوپر، یہ آپس میں بھی لڑ رہی ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ لڑائی ہو رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ. آپ کو سیاسی جماعتوں کے پاس کیا حل نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ اپنی موت آپ مریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے پاس تو ایک بڑا گولڈن چانس بھی ہے. اگر آپ دیکھیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اچک زئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ 5 پلیئرز ہیں یا 4 پلیئرز ہیں، نہیں 5 پلیئرز بنتے ہیں یہ، جو اس وقت پوری قومی اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. زرداری صاحب، نواز شریف چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے ہی انگیجڈ ہیں، خفیہ طور پہ سامنے آ کے ظاہراً. اچک زئی پہلے ہی انٹلیکچولی اپنے نظریاتی طور پہ انہی کی لائن پہ کھڑا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ابھی تازہ بیانات آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سنے ہیں. تو ابھی میں مولانا فضل الرحمان کے جو کامران مرتضیٰ صاحب ان کو سن رہا تھا، تو ان کو کسی نے سوال کیا کہ جناب یہ صوبے کیسے بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ شاید اس دفعہ وہ پارلیمنٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن کو اور عدالتوں کو استعمال کریں گے صوبے بنانے کے لیے. تو جو بھی ان کے نزدیک ایک فارمولہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، لیکن یہ لوگ تو ایک پرویلنگ پارلیمنٹ کے اندر ایک اکثریتی جماعتیں ہیں. اچک زئی پی ٹی آئی کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو شہباز شریف صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کو. اگر یہ سارے مل کے ایک ترپ کا پتہ کھیلتے ہیں فار دیٹ میٹر کہ یہ نئے صوبے بنانے کی ترامیم کرنے کی بجائے جو انہوں نے ابھی ترامیم کی ہیں 26ویں اور 27ویں، ان کو اگر ریورٹ کر دیتے ہیں، یہ سینٹ میں بھی اکثریت ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑا پیغام چلا جائے گا. وہ سٹیٹس کو جو انہوں نے سہولت کاری کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اتنے مضبوط کیے ہیں کہ اب وہ ان کے گریبان تک پہنچ گئی ہے، تو یہ ان ہاتھوں کو تھوڑا پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے وزڈم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک آپ کے پاس ول کی ضرورت ہے، ول ٹو فائٹ کی ضرورت ہے. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی طرح لڑ کے جیل میں جا کے فائٹ کریں گے، یا انہی سہولتوں کے ساتھ فائٹ کریں گے؟ اگر انہی سہولتوں کے ساتھ، انہی حکومتوں کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں جیت سکتے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا، تو روڈ میپ تو ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس سپورٹ بھی ہے پارلیمنٹ میں. اگر یہ کرنا چاہیں تو ایک میسج دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ پھر بھی بتا دیتا ہوں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس آنے والے دنوں میں ہوگا، اس میں آپ ان صوبوں کے خلاف اتنی بڑی تقریریں سنیں گی، اور وہاں پہ اتنا ہنگامہ برپا ہوگا. خواہ وہ کچھ کریں، لیگلی کوئی ترامیم کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو پارلیمنٹ میں ایک بڑا محاذ بنتا ہوا نظر آئے گا. پراپر اپوزیشن نظر آئے گی اس پورے منصوبہ جو بننے جا رہا ہے. اچھا، ہم نے نا ایک ہفتہ پہلے جب کوئی بھی اس خبر کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، ہم نے خبر دی تھی کہ زرداری صاحب کراچی جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سمری روکی ہوئی ہے ججز کی تعیناتی سے متعلق، اپوائنٹمنٹ سے متعلق. تو اب صدر آج اس نیوز کے بارے میں تمام لوگ میں نے سنا کہ بات کر رہے ہیں. اب زرداری صاحب کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح ان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے؟ کون سرنڈر کرے گا؟ وہ سرنڈر کر دیں گے؟ کیونکہ ان کے ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے ججز کا نام نہیں تھا نا اس کے اندر. یہ لڑائی ہم نے جب سنا تھا تو اس وقت تو پہلے تو یہی پتہ چلا تھا کہ مسلم لیگ نون اور ان کا جھگڑا ہے زرداری صاحب کا، کہ آپ نے جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی جو پہلے تو جو اس کو کانسٹیٹیوٹ جس طرح سے کیا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی کے کہا گیا تھا کہ اس میں 3 بندے ہوں گے، تو ان کا ایک بندہ لیا گیا جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر ایک بندہ لیا گیا، پھر ان کے 2 ڈومینی جج تھے جو سندھ سے، وہ بھی انہوں نے نہیں دیے، باقی مسلم لیگ نون کے سارے ایڈجسٹ ہو گئے ساری جماعتوں کے. تو زرداری صاحب
اس سارے معاملے پہ کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے لیے یا سو کال جو بھی 26ویں ترمیم تھی اس کے لیے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ ہمارا ہی گلا کاٹیں گے پہلے ہی. تو وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں نے اس پہ دستخط نہیں کرنے. اب گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ جو صدر جس سمری کو روک لے اس کو آپ تھرو کر دیں اور اس کو نوٹیفائی کر دیں. اب تیسرا رستہ تھا کہ پٹیشن دائر کی جائے صدر کے خلاف کہ صدر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم سمری بھیجتے ہیں تو صدر صاحب اس کو روک نہیں سکتے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جاتی صدر کے خلاف، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جانا نہیں چاہ رہی تھی تو انہوں نے ایک کسی کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کر دی. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ججز نہیں آ سکے سندھ میں پیپلز پارٹی کے، یا جوڈیشل کونسل میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن اس طرح کی نہیں ہو سکی جس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا، تو اس میں مسلم لیگ نون کا قصور نہیں ہے، کسی اور کا قصور ہے جس کی وجہ سے اب لڑائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر میں کھل کے ریاست نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، اور اس سے بھی ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے گتھم گتھا ہو جائیں، اور وہ ہو گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں لڑائیوں کو، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی لڑائی ہے یا کشمیر کی لڑائی ہے، وہ آنے والے دنوں میں جو بڑی لڑائی ہے صوبوں کی لڑائی، اس میں جا کے یہ لڑائیاں دم توڑ دیتی ہیں یا یہ لڑائیاں برقرار رہیں گی. وہ اکیلے ان کو سزا دیں گے، اکیلے ان کو لٹکائیں گے، یا ان سے فیصلے کروائیں گے، یا یہ اکٹھے ہوں گے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم صوبوں کی بات کر رہے تھے، اس میں میں نے ایک بات پوچھنا تھی، وہ یہ کہ سندھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، تو سندھ کی ایسی کون سی سینسٹیوٹیز ہیں جس کی بیس پہ سندھ کو کہا جاتا ہے کہ سندھ تو نہیں، پنجاب کو ڈیوائڈ کر لیں؟ دو اس میں آرگومنٹس ہیں نا. ایک یہ کہ آپ نے پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں، سرائیکی صوبے کے لیے اور بہاولپور صوبے کے لیے. تو جب آپ نے کی ہوئی ہیں ایک آپ نے چیز کو انیشیٹ کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی پنجاب بہت بڑا پنجاب ہے دوسرے سارے صوبوں کی نسبت، اور یہی ڈیسائسولی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت کس کی بنے گی. تو اس کو تو نیچرلی بہت پہلے اس کے صوبے 3 بن جانے چاہیے تھے. اگر وہ رکے ہوئے ہیں تو ان کو کریں. ایک آرگومنٹ کیا ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو سندھ ہے، سندھ کی سینسٹیوٹی کیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی ایک حکمران جماعت ہے، آپ اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں، وہ جو بھی کہے. وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب تک سندھ اسمبلی کوئی 2/3 میجورٹی سے کوئی قرارداد پاس نہیں کرتی، یہ پاسبل نہیں ہے، جو کہ پنجاب میں کی ہوئی ہے. اچھا، میں اسد عمر کو سن رہا تھا اس دن، جو انہوں نے لاہور یونیورسٹی کے ایونٹ پہ بات کی، تو اس نے وارن کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اسد عمر نے، جو کہ مطلب صوبوں کے حق میں ہے جو بندہ. اس نے کہا کہ سندھ کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی دھڑا یا کوئی لوگ، 1 آدمی یا 2 آدمی یا 10 آدمی وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کو تقسیم نہ کریں. اس نے کہا کہ یہ سوچیں کہ وہاں کا ہر شخص کہتا ہے کہ صوبہ تقسیم نہ کریں. یہ سینسٹیوٹی ہے اسد عمر کے بقول. اور جو اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں شدید مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اتنے سالوں سے ایک جبر ہے سندھ، اندرون سندھ کی میں بات کر رہا ہوں. ایاز لطیف پلیجو بہت بڑی ایک آواز ہے وہاں پہ نا سندھی نیشنلسٹوں کی. تو اسد عمر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ نیشنلسٹوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر سندھی کا مسئلہ ہے. اچھا، لیکن ایاز پلیجو کیا کہہ رہا ہے؟ ایاز پلیجو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ یہ جو صوبوں کی بات کرنا، یہ اٹ سیلف ایک سندھ کو توڑنے کی بات کرنا آئین کے علاوہ اٹ سیلف ایک بغاوت ہے. اس نے کہا یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے بات کہ اگر قرارداد نہیں بھی سندھ اسمبلی نہیں بھی فیصلہ کرتی پھر بھی اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس نے کہا یہ بغاوت ہے. اچھا، تو بیسیکلی جو سندھ میں دیکھیں نا، ساری چیزیں جا کے سندھ میں رکتی ہیں. دریائے سندھ کا پانی بھی جا کے سندھ آخری ڈیسٹینیشن ہے اس کی. اور ہماری ڈیموکریسی ہو، ہمارے لیگل رائٹس کا مسئلہ ہو، نیشنلسٹ وہ جو رائٹس کا مسئلہ ہو، ساری باتیں جا کے سندھ میں جا کے رکتی ہیں. اس لیے سندھی کہتے ہیں کہ ہماری 1000 سالہ ایک تہذیب ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہوچ پوچ نہیں ہے. اچھا،
اسی طرح پنجابی نیشنلسٹ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. بہت سارے پنجابی نیشنلسٹ جو کہ کھل کے ایکٹیوزم اس طرح کا نہیں کرتے, جن کی سیاسی پارٹیاں اس طرح کی نہیں ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پنجاب کو تقسیم نہیں کر سکتے. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے آپ ذکر کر رہی تھیں کہ لوکل باڈیز کے لیے پتہ نہیں 12.5 ارب روپے مانگ لیے ہیں, تو یہ ایک طرح سے ان کا کاؤنٹر ایک ایکشن ہے کہ یہ جو صوبے بنانے کی بجائے ہم جلدی سے جلدی بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں. تو لیکن کیا بلدیاتی الیکشنوں پہ رک جائے گی بات؟ جو افضل مالک بات کر رہا ہے یا جو دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. آپ کو پنجاب کے کتنے 12 حصے بتایا تھا, 10 حصے, 10 حصوں کے لیے یا تو میاں نواز شریف تیار ہو جائیں یا پھر میاں نواز شریف صاحب اس کے سامنے, کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ بھی تو کیا کہانی ہوئی ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ. مسلم لیگ نون آج اسی جگہ پہ دوبارہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ باجوے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی جب دھرنے شروع ہوئے تھے. تو اب کیا ہے, اب ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے مسلم لیگ کے سامنے, سول ملٹری لڑائی کی. پیپلز پارٹی بھی وہیں کھڑی ہے کہ یا جیسے باجوہ صاحب نے اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا یا جیلوں میں ڈال دیں گے, تو یا پھر صوبے بنائیں گے یا پھر پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ کریں گے اپنی اس تھنکنگ کو, جو تھنکنگ ایک ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہوتی ہے, ہیلدی ہوتی ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, کیونکہ وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ عمران خان سے اگر مل لیتے ہیں تو وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح پر منوا لیں گے. اب وہ پتہ نہیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی صوبے چاہتے تھے, نئے صوبے بنے, وہ بھی تقسیم چاہتے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, تو شاید اب ان کی صلح ہو جانی چاہیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی اس بات میں کتنا دم ہے اور وہ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, پہلی تو بات یہ کلیئر کر دوں کہ ابھی بیرسٹر گوہر نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کی ہے. اچھا, وہ حمایت اس طرح سے کر رہے ہیں, ساری کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ صوبے بن سکتے ہیں لیکن آئین کے مطابق, آئین سے ہٹ کے نہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں گوہر صاحب بھی, اور باقی سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا تھا کہ صوبے بننے کی شک آئین میں موجود ہے, لیکن صوبے اسی طرح بنیں گے جس طرح سے آئین میں ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئینی ترمیم کے علاوہ کسی اور طریقے سے صوبے بنائیں. آپ کو ہم نے 32 بنانے ہیں, 30 بنانے ہیں, جو بھی مطلب آئین جس نے بھی بنانے ہیں صوبے, وہ اس کی اسمبلی اور قومی اسمبلی دونوں جگہ پہ, اور پھر اس کی ذیلی امینڈمنٹس ہونی ہے نا, جیسے سینیٹرز کی تعداد, جیسے باقی جو ہم نے بات کی تھی. اچھا, لیکن جو فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے نا, فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے دیکھ لیا ان 4 سالوں میں, تو ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملا. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جو اس طرح آپ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, پارٹی جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے, آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے پارٹی کی, آپ سٹرائکس کر کے, آپ دھرنے کر کے, آپ لوگوں کو اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ریلیف نہیں دلوا سکتے عمران خان کو. عمران خان کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. یہ ایک ان کا خیال ہے, لیکن اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے عمران خان صاحب اس خیال کے ساتھ, نہ ان کی فیملی, نہ ان کے چاہنے والے, نہ ان کا سی ایم, باقی سارے لوگ. اچھا, اب یہ عمران خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے فواد چودھری, لیکن جو باقی سارے لوگ ہیں جو اس آئیڈیا کو نہیں مانتے, ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی اسٹف ہی نہیں ہے, یہ تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, یہ تو سیاسی ہے نہیں, فلانا فلانا. تو بھائی عمران خان جو خود ہے, اگر وہ آپ جائیں گے اگر ملنے کے لیے, اللہ کرے کہ آپ کی پٹیشن قبول ہو جائے اور آپ کے لیے جیل کا دروازہ کھلے اور آپ جا کے بات کریں, تو آپ کی عمران خان بات سنیں گے. اور اگر آپ کہیں بھی کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے والی ہے, تو پھر بھی عمران خان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ اسٹیبلشمنٹ مانے گی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈز عمران خان مانے گی, کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ اپنا
اوپر رکھ کے ہاتھ اپر ہینڈ کر کے بات کرتے ہیں. اور دوسرا مائنڈ سیٹ عمران خان کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ سارے عوام میرے ساتھ ہیں, آپ کون ہوتے ہیں, وہ بھی اپر ہینڈ جاتے ہیں. تو اس لیے تو یہ ڈیڈ لاک آپ کو ختم مجھے لگتا ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے, جائیں گے خود اپنی بےعزتی کروا کے واپس آ جائیں گے. پٹیشن کے بارے میں خیر وہ کافی ہوپ فل نظر آ رہے تھے, لیٹس سی واٹ ہیپنز. ہو سکتا ہے ان کو مل جائے اجازت, کیونکہ دیکھنا کوٹ لکھپت کے لیے بھی تو دروازے کھل جاتے ہیں نا ان کے, جب وہ چاہیں. ہم تو جائیں تو شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے. بہت شکریہ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.